MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین حضرات، شاعر کہتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، پرنم ہے اشکوں کا دامن۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، پرنم ہے اشکوں کا دامن۔ جس گود میں کھیلا کرتے تھے وہ ممتا اپنی چھوڑ چلے۔ معزز علماء کرام، جمعہ کی یہ بابرکت گھڑی میرے ہم نوا ہمدم، میرے غم خوار ساتھیوں کے لیے خوشی و غمی کے ملے جھلے جذبات سے معمور ہے۔ 2 دن بعد ہم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کو اور اپنے اس مادر علمی کے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہمارے ہم سفر ساتھیوں سے جدا ہونے جا رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں مجھے آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میرے بھائیوں، انسان جب اس کائنات کی خوبصورتی کا عنصر بن جاتا ہے، ماں کی گود کی وہ پہلی سیڑھی جب انسان چڑھتا ہے تو خوبصورتی میں 2 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول جھل ملا اٹھتا ہے، گھر کے ہر فرد کے چہرے پر خوشی کی جھرنے نظر آنے لگتی ہے، ہر فرد کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھتا ہے، خوشی کی لہریں ٹھاٹیں مارنے لگتی ہے، بس بچوں کی وہ معصوم سی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا وجود بڑھنے لگتا ہے، اسے کائنات کی ہر چیز صاف صاف نظر آنے لگتی ہے، تب اسے ایک ایسے مربی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے کائنات کی ہر چیز کی معرفت کروا سکے، جو اسے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، حقیقی مالک 2 جہاں کی معرفت کروا سکے تاکہ وہ اپنے حقیقی مالک کا حقیقی بندہ بن جائے۔ پھر والدین اپنا اہم رول ادا کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس کامیابی کو اپنے مقدر کا حصہ بنانے کے لیے اپنی اس پیاری سی و معصوم سی اولاد کو مدرسے کی دہلیز پر چڑھاتے ہیں۔ پھر یہی مدارس اسلامیہ کی دہلیز اس بچے کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کی بہتری میں میری پیدائش سے لے کر میرے آخری اسٹیج تک میرے والدین اور میرے اساتذہ اکرام کا اہم رول رہا ہے، مجھے ظلمات سے نکال کر کے روشنی کی طرف لانے اور رب العالمین کا ولی بنانے میں میرے اساتذہ کرام کا اور میرے والدین کا اہم رول رہا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ میرے بھائیوں، اس راستے میں والدین کی بڑی قربانیاں تھیں، اس راستے میں مشکلات بہت تھی، ماں باپ سے دوریاں، بھائی بہن سے دوریاں، پیار و محبت کی وہ داستانیں نظر نہیں آتی، لیکن وہیں پر ایک استاد باپ کا روپ دھار لیتا ہے اور اپنے شاگرد رشید کی پریشانیوں کے گھتیوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے محسوس کرتا ہے۔ پھر ماں کی ممتا کو دور کرنے کے لیے مادر علمی ہمیں اپنے آغوش میں جگہ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، کون سے والدین ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کی جدائی پر غم محسوس نہ کرتے ہوں گے؟ کبھی اپنے باپ کی قربانیاں دیکھی ہے، وہ تھکن کے باوجود بھی صرف ہمارے لیے محنت کرنے جاتا ہے۔ کبھی اپنے باپ کے چہرے پر غور سے دیکھنا، اس کے چہرے پر
تھکن کے اثرات اس بات کا واضح ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ خود ٹوٹ جاتا ہے ہمارا مستقبل بنانے میں، اور ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ وہ ماں جو 9 ماہ ہمیں اپنے کوکھ میں رکھ کر جنم دیتی ہے، کیا وہ ماں ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ جدا کی ہوگی؟ میرے بھائیوں، اطباء کا کہنا ہے انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، اگر ایک ساتھ بھی یہ تمام کے تمام ہڈیاں ٹوٹ جائے تو انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف ایک ماں بچے کو جنم دیتے وقت اٹھاتی ہے۔ کیا وہ ماں ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ جدا کیا ہوگا؟ نہ میرے بھائیوں، اس ماں کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہوگا، میرا بیٹا کیا کھا رہا ہوگا، میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ لیکن رب العالمین کے قانون کو دیکھے، رب العالمین کا قانون کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کر کے ان والدین کے اندر جینے کا طریقہ دیتا ہے، جینے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، باپ کو بیٹی کی جدائی کا صدمہ اس قدر لاحق ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی تک چلی جاتی ہے، لیکن رب العالمین کے پاس ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا، رب العالمین سے مناجات کرتے رہے، مانگتے رہے۔ رب العالمین اس کا بدلہ بہترین شکل میں دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی مدتوں بعد رب العالمین نے اولاد دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ بڑی مدتوں بعد رب العالمین نے اولاد دی ہے۔ پھر وہی رب کہتا ہے کہ اس بیٹے کے گردن پر چھری چلا دے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں، کون سا باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانا پسند کرے گا؟ لیکن کیا کرے، رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنی ہے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، رب کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا دیتے ہیں۔ رب العالمین کو ان کی قربانی اتنی پسند آتی ہے کہ رب العالمین انہیں خلیل اللہ کے نام سے ملقب کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی ننھے منھے ہیں، فرعون کا ظلم حد سے بڑھ رہا ہے، ماں کیا کرے؟ اس ماں کی ایمان کی کیفیت تو دیکھے، رب العالمین کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے۔ اس ماں کو پتا ہے کہ جو رب پیٹ میں رکھ کر کے 9 ماہ پالنے پر قادر ہے، وہ رب باہر نکال کر بھی پالنے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈبے میں ڈال کر کے سمندر میں بہا دیتی ہے۔ رب العالمین کی قدرت کو تو دیکھے، رب العالمین اسی بچے کو اس ظالم کے گھر میں پال کر کے اسی ماں کے سینے سے دوبارہ دودھ پلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمارے والدین کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو رب العالمین کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس ابتدائی مرحلے کو یاد کیجئے۔ ہمارے والدین نے ہمیں پروان چڑھایا، ہمیں اپنے گلے سے لگایا اور اپنے جگر پر پتھر رکھ کر کے ہم جگر پاروں کو اس گلشن کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت ہم کیا تھے؟ آداب سے نا آشنا، تہذیب و تمدن سے دور، علم و فراست سے نا بلد، علم و عرفان کی خوشبو تک کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب ہمیں اس چمن کے حوالے کیا گیا تھا، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، ہمیں اپنے آغوش تربیت میں رکھ کر کے ماں باپ کی جدائی کا غم دور کیا۔ مادر علمی نے ہماری زندگی کے احوال پر شفقت بھری نگاہ ڈالی اور اپنے آغوش تربیت اور نظر شفقت سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کیا۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، جس نے ہمیں اپنے سائے عاطفیت میں پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم یہاں آنے سے پہلے
कुछ ना थे, कुछ नहीं जानते थे। दिल यहाँ जिंदा हुआ है, मिल गई दीदावरी। जामिया क्या है हमारे लिए? ये है शम्अ जिंदगी। मेरे भाइयों, आज हमारे वालिदैन की हमारे बनने और संवरने में बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे वालिदैन ने हमारे ताल्लुक से ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा दुनिया का बड़ा अमीर बनेगा, लेकिन हाँ, हमारे वालिदैन ने आखिरत का सोचा है। हमारे वालिदैन ने दुनिया के खजानों से बढ़ करके रब्बुल आलमीन का खजाना अंबिया का वारिस बनाते हुए, अल उलमा वरसतुल अंबिया का हकदार बनाते हुए रब्बुल आलमीन के इस फरमान में हमारा नाम दर्ज कर दिया है। रब्बुल आलमीन ने कहा, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेरे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वालिदैन ने रब्बुल आलमीन के इस फरमान में हमारा नाम ऐसे ही दर्ज किया होगा? ना मेरे भाइयों, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अपनी महबूब चीज़ को रब्बुल आलमीन के खातिर कुर्बान करना पड़ता है, तभी जाकर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अपने हाथों आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल इल्मु खैरुम मिनल माल वल इल्मु यहरुसुका व अंत तहरुसुल माल वल इल्मु हाकिमुन वल मालु महकूमुन अलैहि वल मालु तनकुसुहु नफक़ह वल इल्मु यज़कू बिल इन्फाक़। अज़ीज़ान मिल्लत, ज़बां साक़ित व सरगर्दा है कि वालिदैन के एहसान अज़ीम पर जज्बाती तशक्कुर अदा करे, या मुहसिन अज़ीम मादर इल्मी के असातिज़ा इकराम की नेक तवज्जुहात और तरबियतों का इजहार करे। मेरे हमसफ़र साथियों, उन लम्हात को भी याद कीजिए, हमारी बदनुमा दागों को हमारे असातिज़ा इकराम ने दूर किया था, हमें अपना समझ करके गले से लगाया। कभी तारीफ करते थे, कभी आंखें दिखाते थे, कभी पुरजोश बातों से हमारे दिल के जज्बात को बढ़ाते थे। जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर्ग के असातिज़ा इकराम के एहसानात को किस तरह से याद किया जाए, किस तरह से दोहराया जाए। कलम अपनी नोक पर साक़ित और ज़बां अपनी बोल में खामोश। कलम अपनी नोक पर साक़ित और ज़बां अपनी बोल में खामोश, और ज़बां जज्बाते दिल की अक्कासी के लिए अल्फाज व इबारात के फुक़दान पर मातम कुना है। मेरे भाइयों, आप सभी इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़हन को पुख्तगी अता करने के लिए एक तालीमी इदारा मरकज़ी हैसियत रखता है। एक फ़र्द में इताअत वालिदैन का जज्बा, एहतराम इंसानियत, समाजी व मुआशरती औसाफ को बढ़ाने में एक तालीमी इदारा अहम किरदार अदा करता है। फिर से वही बात, जब हम इस मादर इल्मी में अभी अपने आंखें खोली थी तो अदायगी व हुरूफ की शनासी से कोसों दूर थे। अगर ये मदारिस इस्लाम कुरान व सुन्नत की तालीमात से आरास्ता करने के लिए कोशा हो तो फिर दिल को उसात और नज़र को बुलंदी से हम आहंग करते हैं, और नज़र को उसात इफलाक से आशना करके सुरैया का हम नवा बनाते हैं। इंसानियत पर अबदियत के राज आश्कार करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस मादर इल्मी ने हमें इल्म फ़न के गौर सिखाए हैं, इस्लाम और इस्लामियात से आगाही दी है, हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने की सलाहियत बख्शी है, बातिल से मुकाबला आराई और हक़ की मुआफ़िकत का वो हथियार दिया है जो मुस्तकिल रह रवे बातिल के लिए तेग़ बर्रा और बर्क़ रूह फरसा है। अज़ीज़ान मिल्लत, तौहीद व सुन्नत की रूहानी इल्म की क़िंदिल आफ़ताब बतहा के आमद से रोशन हुई। दारे अरक़म और सुफ़ा की दरसगाह की मुबारक तालीमात से जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर्ग ने हर दौर में शबे तिरगी और जहालत की तारीकियों को इल्म की खुशबू से मुअत्तर किया है। मुझ जैसे हज़ारों लोगों का अक़ीदा बदल करके उन्हें मनहज सलफ़ के रास्ते पर लाते हुए उन्हें अहलुल हदीस बनाया है, उन्हें अहलुल असर बनाया है, उन्हें ताइफ़ मंसूरा के गिरोह में शामिल किया है, उन्हें किताब व सुन्नत की दावत देते हुए उन्हें इहदिना सिरातल मुस्तकीम का पासबान बनाया है।
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کتاب و سنت کی روشنی سے ہمارے ویران دلوں کو روشن کرتے ہوئے ہمارے ویران دلوں کو فتح کیا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہے وہ مادر علمی کے طفیل ہے۔ یہاں پر ہمارے فکر و فن کو سنوارا گیا ہے، ہماری نوک پلک درست کی گئی ہے، علم و فن کے متاع گریباں سے ہمیں مالا مال کیا گیا ہے۔ علوم و فنون کے اس گلستان صدرنگ میں ہم نے خوشہ چینی کی ہے۔ میرا یہ مادر علمی جہاں پر میں نے بچپن گزارا تھا، جہاں کہ آب و گل پر زندگی کی بار ڈالا تھا، جہاں بچپن کے ارمانوں کا گلدستہ سجایا تھا، جہاں تعلیم کے خاکے میں پہلا رنگ آیا تھا، پھر کیوں نہ یہ دل جامعہ کا زیر بار احسان ہو، اور کیوں نہ جدائی کے یہ حسرتناک لمحے غموں سے دو چار ہو۔ ابھر کر سامنے جب ماضی کی تصویر آئے گی، ابھر کر سامنے جب ماضی کی تصویر آئے گی، مجھے اے مادر علمی تیری یاد آ ہی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے اور جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے محبت کا اظہار کس طرح سے کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بس اتنا سمجھ لے کہ آپ خوشہ چینوں کی اور جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کی محبت ہمارے دلوں میں پھٹ پھٹ کر بری ہے۔ 2 دن بعد جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کا سالانہ اجلاس اپنی تمام تر رونق سامانیوں اور جلوہ آرائیوں سے ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ مسرت و شادمانی کی لہروں کے ساتھ رنج و غم کی ہوائیں بھی چل رہی ہے، دل رنجور ہے، آنکھیں اشک بار ہے۔ اس دبستان علم و فن سے ہماری جدائی کی گھڑی آ پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دستور زمانے کے ہاتھوں مجبور جامعہ کو الوداع کہنے جا رہے ہیں۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں نکلنا یہ زمانے کا دستور ہے، وگرنہ مادر علمی سے اور مادر علمی کے اساتذہ کرام سے اور آپ خوشہ چینوں سے دور ہونا یہ ہمارے بس کا روغ نہ تھا۔ میرے بھائیوں، جب ہم رخت سفر باندھنے جا رہے ہیں، جامعہ میں گزارے ہوئے ایک ایک پل ماضی کے دریچوں سے جھانک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ نہیں۔ 7-8 سال کی طویل مدت بعد صبا کے ایک جھونکے کی طرح گزر گئی۔ حیات مستعار کا یہ سنہری دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن عشرت رفتہ کی خوشگوار یادیں دامن دل کو کھینچ رہی ہے اور ہمارے عزم سفر کو متزلزل کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے ہم اپنے ہم مشرب و ہم پیالہ ساتھیوں سے بھی جدا ہونے جا رہے ہیں۔ ہم جامعہ کے در و دیوار کے سائے میں ایک خاندان کی طرح تھے، ایک فیملی جیسے تھے۔ ہم ایک ساتھ ہنستے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ گھومتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، لیکن ایام گزشتہ کے ایک ایک حسین و دلکش مناظر آنکھوں کے سامنے جھل ملا رہے ہیں۔ گلشن زشت کی باغ و بہار ساعتیں دل و دماغ پر کچوکے لگا رہی ہے۔ کیا یاد کر کے عشرت رفتہ کو روئے، کیا یاد کر کے عشرت رفتہ کو روئے۔ ایک موج تھی جو ناچتی گاتی گزر گئی۔ میرے بھائیوں، سچی رفاقتوں میں کبھی سرد مہری اور شکر رنجی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی وقتی ناچاقی اور قطع کلامی تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم ایک ساتھ تھے تو ہنسے اور مسکرائے بھی، کبھی تعلقات میں گل و لالا کی آمیزش تھی تو کبھی کانٹوں کی خراش تھی، خوش گپیوں میں تلخ کلامی کے جھونکے بھی چلے، مگر آج الفتوں کی موج خوشبو ان تلخیوں کو بہا لے جانا چاہتی ہے، اور روح صرف اور صرف
ترانہ الفت میں گم ہو جانا چاہتی ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، جذبات کے منہ میرے بھائیوں، آخری ایک یہی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، وہی دعا میں آج اپنے ساتھیوں کے حق میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہم انما انا بشر فایما رجل من المسلمین وسببته او لعنته او جلدته فجعلها زکاۃ ورحمہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ، میں بشر ہوں، میرے وجہ سے اگر کسی پر زیادتی ہو، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، یا کسی کو کوڑے مارے ہو، یا کسی کو گالی دی ہو، تو اللہ یہ تمام چیزیں تو اس کے حق میں پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ بنا دینا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی ایک بشر ہے، ہم بھی ایک انسان ہونے کے ناطے بشریت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ ممبر رسول سے آپ لوگوں دل سے یہی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر ان 8-7 سال کی مدت میں میرے یا میرے ہم سفر ساتھیوں سے کوئی زیادتی یا کمی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے ہم تمام کو معاف کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، خرم رکھے اور عالم باعمل بنائے، اور ہمارے والدین کی ان تمام قربانیوں کا بدلہ دارین میں عطا فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کا بدلہ اللہ رب العالمین دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ کرام کو جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، خرم رکھے، آباد رکھے۔ آج انہوں نے ہمارے پیچھے جو کچھ محنتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں بہتر سے بہتر عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔